بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آؤ قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ابرار حسین عرفانی سچ ٹی وی کے ذریعے سے آسان اور عام فہم انداز میں قرآن سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ساتھ دیں گے اور مل کے پڑھیں گے تو ہماری نمازیں اور ہماری تلاوتیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے کہ اس پر توجہ دے، غور کرے اور اس کے لیے وقت نکالے، اہمیت دے، اور اہمیت کا نتیجہ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم عنایت کرے گا۔ اہمیت سے مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ جو پڑھتے ہیں اس پہ غور و فکر بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اور وہ یہ کہ جو قوانین ہم سمجھتے ہیں، جو چیزیں ہم سنتے ہیں اور جو قوانین قرآن کریم سے، جو دستورات، جو اصول، جو احکام پڑھتے ہیں تو اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور ہم سب ایک اچھے اور مہذب اور تہذیب یافتہ ایک اچھے مسلمان بنیں گے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اپنے معاشروں میں اچھی طریقے سے پڑھتے تو آج ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ ان مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ دیں۔ قرآن کریم جھوٹ نہیں سکھاتا ہے، قرآن کریم دھوکہ نہیں سکھاتا ہے، قرآن کریم کسی دوسرے پر ظلم کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کتاب سے محبت کرتا ہے، اس پر ایمان ہے، تو جن چیزوں کو یہ کتاب منع کرتی ہے، یہ قرآن جن چیزوں سے روکتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ ظاہری احترام سے کہیں زیادہ باطنی احترام کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم باطنی احترام کی طرف توجہ دیں گے تو یہ کتاب بھی خود ہمارے ہاتھوں کو تھام لے گی اور ہمیں گناہوں سے بچائے گی اور ہم ایک اچھا مسلمان بنیں گے اور اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ آج دیکھیں معاشرے کے ہر فرد میں، ہر جگہ اور ہر مرحلے میں اور ہر شعبے میں جہاں کہیں بھی دیکھیں ظلم ہے، کرپشن ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو فقط ظاہری احترام پر اکتفا کیا ہے۔ باطنی احترام اور جو چیز قرآن کریم ہم سے طلب کرتا ہے اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اب میں اپنے نوجوان طالب علموں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں ہیں۔ جی آپ اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام سید نعمان ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ؟ میرا نام علی مہدی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام محمد حاجی۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ؟ میرا نام محمد جواد ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ ماشاء اللہ یہ نونہال، یہ نوجوان بچے قرآن کریم کی تعلیم پر، سیکھنے کو پر زور لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کس حد تک یہ صحیح عربی لہجے میں پڑھتے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ ہیں تمام ناظرین، آپ لوگ بھی اس انداز سے، جس انداز میں ہم پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس انداز سے جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا لہجہ بھی ٹھیک ہوگا اور عربی لہجہ بنے گا اور حتیٰ ریڈنگ کے حوالے سے بھی آسانیاں آتی جائیں گی۔ اب آئیے ہمارے ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس کو توڑ کر، لفظ لفظ کر کے، پھر ملا کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ تمام ناظرین، ہر سطح فکری والا فرد استفادہ کر سکے اور اپنے لہجے کو ٹھیک کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ثم انتم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقاً. اگر رکتے وقت کیا پڑھیں گے؟ فریقا، اور ملائیں گے تو فریقم پڑھیں گے. فریقم منکم من دیارہم. آپ نعمان ادھر سے اسی طرح توڑ کے پڑھیں. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ماشاء اللہ. ثم میں اب کوئی بھی فرد جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو ثم کے اوپر زبر ہے، اس زبر کے بعد الف نہیں ہے تو یہاں پہ کبھی نہیں کھینچیں گے، ثم نہیں پڑھیں گے. یا سے کے بعد اگر اس سے کے اوپر پیش ہے، اس پیش کو اگر تھوڑا بھی ہم کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ ثم ہوگا. تو یہ بھی غلط ہے. تو پس ہر حرکت کو اور ہر حرف کو اپنا حق دینا پڑے گا. تو کیا ہوگا؟ ثم. ان اصل ہے ان، تم ہے. عربی قانون ہے نون ساکن اور تنوین جب کبھی تے کے پاس پہنچ جائے تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ نون ساکن کو اور تنوین کو تے میں چھپائیں گے. یہاں کیا کریں گے؟ نون کو تے میں چھپائیں گے. کیا ہوگا؟ انتم نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ انتم. کس طرح پڑھیں گے؟ انتم. آگے اب یہاں تھوڑا سا کھینچیں گے. او نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ او پڑھیں گے تو اس کے بعد واو ہونا چاہیے اور یہاں پہ واو نہیں ہے. آگے اب یہاں زبر کے بعد الف ہے، اسے ضرور کھینچنا ہوگا. دو زبر کے برابر، دو زبر کے مقدار میں کھینچنا ہوگا. اگر ہم یہاں نہیں کھینچتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اولائی ہوگا. لا نہیں ہوگا. اسی لیے یہاں کھینچنا ضروری ہے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے. شاباش. آگے پانچ حروف ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں، جن میں جنبش دیتے ہیں، حرکت آتی ہے. حرکت سے مراد یہ ہے کہ ان میں جب گیند زمین پہ لگتی ہے تو نیچے لگ کے اوپر آتی ہے، یا گاڑی کو جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو ان حروف کو خصوصاً پانچ حروف ہیں قاف، قا، با، جیم، دال، جنہیں حروف کیا کہتے ہیں؟ حروف قلقلہ. کیا کہتے ہیں ان حروف کو؟ حروف قلقلہ. تو وہ کتنے حروف ہیں؟ پانچ حروف ہیں. تو ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک مرتبہ مخرج میں جا کے ہوا سانس رک جائے گی. کس طرح؟ تق. اب چھوڑیں گے تو تب حرف ادا ہوگا. تق، اب، اج، حد، احد. تو اس طریقے سے اس حرف کو ادا کریں گے. تق. چلیں آگے پڑھیں. تو پڑھیں نا. تق. تو نہیں پڑھیں گے. تو
ना अभी देखो यहाँ पे आपने नहीं खींचा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। किस तरह पढ़ेंगे, ना पहले पेश के बाद वाव नहीं है, लेकिन दूसरे वाले लाम के ऊपर जो पेश है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर पेश है। इससे आगे अली मेहदी पढ़े। व तु री नहीं तक़्तुलून अन तक सुम्मा अंतुम हाउलाई तक तु लू न अनफु। यहाँ भी इसी तरीके से नून के बाद फे आया है, और फे उन हुरूफ में से है जहाँ पर नून को फे में छुपाना पड़ेगा। किस तरीके से पढ़ेंगे, अनफुसकुम। नून को फे के मखरज में छुपाएंगे तो क्या अनफुसकुम नहीं पढ़ेंगे। फा कहाँ से अदा होता है, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों के नरम हिस्से पे लगेंगे। फी फ सौ फ, तो जब नून को छुपाएंगे लागा तो क्या होगा, अनफु अनफु स कुम। शाबाश, आगे। व तुखरिजून। माशाल्लाह। अब देखो यहाँ पे तुखरिजूना नहीं पढ़ेंगे, क्यों बोले, आगे वाव है इसलिए। किसके बाद, जीम के बाद जीम के ऊपर पेश है, और इस पेश को खींचना होगा। क्यों खींचना होगा, आगे वाव है। वाव है। माशाल्लाह। तुखरी फरीक़न मिनकुम। अगर हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं तो मिलाने का तरीका आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे, लेकिन अगर वो बड़े बच्चे हों जो सोच बूझ रखते हों और जिनको समझ में आती हो तो उनके लिए हम मिला के भी पढ़ना सिखाएं। जैसे छोटे बच्चे हों तो क्या कहें, फ़रीक़न फ़रीक़न, इस तरह पढ़ेंगे। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता से मिलाना भी सिखाएंगे। जब भी तनवीन के बाद मीम आए या हुरूफ यरमलून में से कोई, यरमलून, ये रे मीम लाम वाव नून, इन हुरूफ में से कोई हर्फ भी आए तो नून और नून साकिन और तनवीन को क्या करते हैं, उस हर्फ के अंदर इदगाम करते हैं, दाखिल करते हैं, और बाद वाले हर्फ को, इन 6 हुरूफ को डबल पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ेंगे, फरीक़म फरीक़म मिनकुम। देखो अब मीम को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे, फरीक़म मिनकुम। अच्छा आगे पढ़ें। मिन दी या रिहिम ता वा हा रू न अलैहिम बिल इस्मी वल उद्वानी। माशाल्लाह। अब कोई भी आदमी यहाँ पे अरबी उर्दू बोलने वाला फ़र्द पढ़ता है तो क्या बिल इस्मी पढ़ता है। ये उन हुरूफ में से है जहाँ पे ज़बान बाहर आती है। किस तरह पढ़ेंगे, बिल इस्मी। अब सब मिलकर पढ़ें, बिल इस्मी बिल इस्मी। कभी भी से में ज़बान अंदर नहीं रहेगी। क्या, बिल इस्मी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, माशाल्लाह। व इ या तू कुम उ सारा। शाबाश, माशाल्लाह। अब मोहम्मद हादी आप। तु फ दु हुम। अच्छा यहाँ पे आपने सिवा किया है क्या, तु दु तु फ दु हुम। माशाल्लाह। तू को बहुत अच्छे अंदाज में आपने तलफ़ुज़ किया है। तू, क्यों, पेश के बाद कोई हर्फ नहीं है कि जिसकी वजह से हम उसको खींचे या लंबा पढ़ें। और उसके बाद फ़ा है, फ़ा के बाद क्या है, फ़ा के ऊपर क्या है, अलिफ। फ़ा के ऊपर क्या है, ज़बर है। ज़बर के बाद अलिफ आया है, यहाँ पे खींचा क्या, तू फ दु दू। अब क्यों, दाल के बाद ऊपर वाव। पेश है, वाव है, और इसको ज़रूर खींचना है। जैसे सूरह हम में क्या करते हैं, ई या का, बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं, इया का नाबुदू या इया का नाबुदू, यह गलत है। ई या, क्योंकि ज़बर के बाद अलिफ है, ई या पढ़ेंगे, और या पे भी जोर लगाएंगे क्योंकि शद है, तशदीद है। ई या का नाबुदू नहीं, ई या का नाबुदू। यहाँ भी पेश को खींचेंगे, क्यों कि पेश के बाद वाव है। बाद में पढ़ें आगे।
تو فا دو دوبارہ ہم و ہو و مو حر ر من علیکم. اب یہاں پہ اردو بولنے والے افراد کیا علیکم پڑھتے ہیں آسانی سے، انعمت علیہم پڑھتے ہیں نہیں. عین عربی میں حلق کے درمیانی حصے سے زور لگا کے، پریشر لگا کے حلق کی دیواروں سے ذرا سختی سے نکالیں گے. کیا پڑھیں گے؟ انعمت علیہم. یہاں بھی عین کو کس طرح پڑھیں گے؟ علیکم نہیں، علیکم. شاباش، پڑھیں آگے. اخراجہم. ماشاء اللہ. آگے محمد جواد آپ پڑھیں. افتؤمنون ببعض الکتاب ماشاء اللہ. الگ الگ سے، کیونکہ ہم وتکفرون ببعض ببعض. اگر ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ ببعض. تنوین فے کے نزدیک کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا کس طریقے سے کریں گے؟ کریں، ملائیں. ببعض. ماشاء اللہ. ببعض. تنوین کو فے کے مخرج میں چھپائیں گے. آگے پڑھیں. فما جزاء الگ الگ. جزاء من یفعل. اگر یہ اس آئین کو اگر تھوڑا اور زور لگائیں تو اچھا ہوگا. یفعل. شاباش. الو نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ آپ نے صحیح ادا کیا، لیکن تھوڑا اور زور بھی لگائیں گے اور بھی اچھا ہوگا. یفعلو. آگے. ذالک. ذا زبر کے بعد الف ہے، اس کو کھینچیں گے. لی کا نہیں پڑھیں گے، زیر کے بعد یہ نہیں ہے. ذالک. جس طرح سے ایاک نعبد میں ایاکا نہیں ہے. کیوں؟ زبر کے بعد الف ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ الف، یہاں پہ الف ہے، یہاں پہ نہیں ہے. کا. آگے. منکم. یہاں بھی اس طریقے سے نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے تو نون کو کاف کے مخرج میں چھپائیں گے. منکم. ماشاء اللہ. الا خزی یہ بالکل اردو کی طرح ادا کریں گے. الا خز زنجیر، خز یون. اور پھر یہاں بھی تنوین کے بعد فا آیا ہے، تنوین رفع. تو پیش کے بعد کیا آیا ہے؟ فا. تو کس طرح اخفا کریں گے؟ خزیون. ماشاء اللہ. خز یون. فی یون کو واضح کر کے نہیں پڑھیں گے، آشکار اور ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ چھپائیں گے. خز یون. ہونٹ کو بھی آپس میں اتنا نہیں ملائیں گے کہ بالکل خز یون اس طرح نہیں کریں گے، میم بھی مکمل ادا نہ ہو. خز یون، ہوا کا جریان باقی رہے. فی الحیاۃ الدنیا. ماشاء اللہ. اب میں پڑھتا ہوں، آپ جواب دیں. و سب مل کر. یو مل قی کی. صحیح ہے یہ؟ غلط ہے. قی یا تی یو. یو پڑھیں گے تو ٹھیک ہے. نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا واو نہیں ہے. یو رد رد. دو. یہاں کیوں کھینچا؟ واو آگے. پیش کے بعد واو ہے. نہ ای لا شد دل بی و مل. الگ سے پڑھیں گے تو ما پڑھیں گے، وما اللہ، لیکن یہاں ملا کے پڑھیں گے. و مل
لا لا ہو ہو بی بی غا 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 گا فلن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ غا غرغرہ کو غرارے کو گرگرے کو یاد رکھیں گے، غا غا فی فی لن. لن اب تنوین کے بعد آئین آیا ہے. یہ آئین ان حروف میں سے نہیں ہے کہ جن میں یا چھپانا پڑتا ہے یا ان میں داخل کر کے مکمل بعد والا حرف کو ڈبل بنا کے پڑھتے ہیں تشدید دے کے، یہ ان حروف میں سے نہیں ہے. تو بس حروف حلقی جسے کہتے ہیں 6 حروف سے پہلے تنوین اور نون آئے تو واضح کر کے پڑھتے ہیں. یہ بھی حمزہ ہا و عین کن حروف میں سے ہے؟ عین حروف حلقی میں سے ہے. تو اسی لیے اس تنوین کو مکمل طور پر علی کس طریقے سے پڑھیں گے؟ واضح کر کے پڑھیں. بی غافلن ہاں ماشاء اللہ. غافلن عم ما ما تعملون. شاباش. اب ہم مل کے اوپر سے پڑھتے ہیں، آپ جواب دے دیں. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آپ پڑھیں ابتدا سے. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ماشاءاللہ. اس کے بعد والی آیت، اس کے بعد ادامہ آپ پڑھیں. عادی محمد عادی. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پروردگارہ، قرآن کے سائے میں ہمارے ملت، ہمارے قوم اور ہمارے معاشرے کی مشکلات کو برطرف فرما، اور خدایا ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اگلے پروگرام تک میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.